السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمبعوثين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم۔ ہم نے تم کو بنایا ہے، بس کیوں نہیں تم تصدیق کرتے؟ کیا بھلا جو تم پانی ٹپکاتے ہو، کیا تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے ٹھہرایا ہے تمہارے لیے موت کو اور ہم ہی تمہیں اٹھانے والے ہیں، اور ہم جانتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم جانتے ہو پہلا پیدا کرنا، بس کیوں نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ جو تم اگاتے ہو بھلا دیکھو، کیا تم اس کو اگانے والے ہو یا ہم اس کو اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا کر دیں اور پھر ہو جاؤ تم باتیں کرنے لگے کہ بے شک ہم مقروض ہو گئے بلکہ ہم محروم ہو گئے۔ بھلا تم دیکھو پانی جس کو تم پیتے ہو، کیا اس کو تم نے نازل کیا ہے نچڑنے والی بادلیوں سے یا ہم اس پانی کو برسانے والے ہیں؟ اور اگر ہم چاہیں تو اس کو کھارا کر دیں، کڑوا کر دیں، کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے؟ کیا بھلا دیکھو آگ جس کو تم جلاتے ہو، کیا ان درختوں کو تم نے بنایا ہے یا ہم ہیں ان کو پیدا کرنے والے؟ ہم نے بنا دیا ہے اس کو نصیحت اور نفع حاصل کرنا مسافروں کے لیے۔ پاکی بیان کیجئے ہے اپنے رب کے نام پر جو بہت بڑا ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا
رسولهم نبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات مبارکہ، اس کا تعلق سورۃ واقعہ کے ساتھ ہے، اور سورۃ واقعہ 29ویں پارے کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ سورۃ الرحمن کے بعد یہ صورت مبارکہ آتی ہے، اور سورۃ الحدید یہ 27ویں پارے کی آخری صورت مبارکہ ہے، اور سورۃ واقعہ سورۃ الحدید سے یہ پہلے صورت ہے اور سورۃ الرحمن کے بعد ہے۔ یہ اس کا دوسرا رکوع ہے، اس کی یہ آیات ہیں جن کی تلاوت اور جن کا ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ جس کا ہم تذکرہ چل رہا ہے اور تذکرہ چلا رہے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں کے بارے میں بچنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ ہلاک کرنے والے ہیں۔ اجتنبوا 7 الموبقات، 7 گناہ ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں، لوگوں اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ تو ان کو یاد کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو یاد کرانا چاہیے۔ جب ہمارے آقا کا فرمان ہے، جو چیزیں انہوں نے نفع والی اور فائدے والی بتائیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور جو چیزیں نقصان والی انہوں نے بتائی ہے ان چیزوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ بچوں سے میں کہوں گا ان کو یاد کرو، اور گھر میں جا کر اپنی امی سے، اپنے بہنوں سے، اپنے دوستوں سے تذکرہ کرنا ہے کہ آج ہم نے جمعے پر یہ باتیں سنی ہیں، ان کے اندر یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، اپنے آپ کو ان سے بچا لو۔ جو بچہ مجھے سنائے گا بعد میں اس کو انعام دیا جائے گا۔ احمد صاحب، جو بچہ یاد کرے گا اور ان باتوں کو پھر مجھے میں جب چاہوں گا سنوں گا اور مجھے سنائے گا تو اس بچے کو انعام دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو چیز ارشاد فرمائی، الاشراک باللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا ہے، یہ تباہ و برباد کرنے والا گناہ ہے۔ آقائے دو جہاں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز فرمائی، جادو کرنا، السحر۔ یہ گناہ آدمی کو تباہ کرنے والا اور برباد کرنے والا ہے۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ قتل النفس، کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ گناہ ہے جو تباہ کرنے والا اور برباد کرنے والا ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز یہ ارشاد فرمائی، اکل الربا، سود کھانا، یہ تباہ کرنے والا اور برباد کرنے والا گناہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5ویں چیز یہ ارشاد فرمائی، اکل مال الیتیم، یتیم کے مال کا کھانا، یہ اپنے کو تباہ کرنا اور برباد کرنا ہے۔ آقا دو جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد 6ٹھی چیز آپ نے یہ ارشاد فرمائی، التولی، جنگ کے موقع پر پیٹھ پھیر جانا اور میدان جنگ سے بھاگ جانا، یہ گناہ ہے اور یہ تباہ و برباد کرنے والا گناہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں چیز یہ ارشاد فرمائی، القذف، کسی کے اوپر الزام لگانا اور بہتان لگانا اور کسی کو ایسے اعتراض کرنا جو اس کے اندر نہیں ہے، جو الزام اور اس کی عزت آبرو پر، یہ 7ویں چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، حضرات صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہیں؟ آپ نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اگر جس طرح ہم ہیں بات سنی
اور پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ اسی طرح حضرات صحابہ کرتے تو آج ہمارے آقا کا یہ فرمان ہم تک نہ ہوتا، اور آج تک یہ فرمان جو موجود ہے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ حضرات جانثار صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، اور آپ کی محفل اور مجلس کے اندر بڑے بیدار ہو کر اور باہوش ہو کر بیٹھنا، اور پھر ان باتوں کا یاد کرنا، اور پھر ان باتوں کا تذکرہ کرنا۔ آج یہ آقا کے جو فرمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محنت ہے، اور ان حضرات کا یہ ہم پر احسان ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم تک پہنچایا ہے۔ تو میں نے بچوں سے کہا خاص طور آپ بھی یاد کریں، اور بچوں سے کہا خاص طور پر ان کو یاد کریں، شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس کا تذکرہ ان 7 باتوں کا تھوڑی تھوڑی تفصیل چلے گی، اور پھر فرمایا کہ جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ کے اندر بھاگ جانا، اور کسی پاک دامن پر بہتان اور الزام لگانا۔ رسول بخاری شریف کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب پہلی چیز جو ارشاد فرمائی، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی طاقتوں کے اندر یکتا ہے، تنہا ہے۔ اللہ کی طاقتوں کے اندر، اللہ کی قوتوں کے اندر، اللہ کے اختیارات کے اندر، اللہ کی اعلیٰ صفات کے اندر نہ کوئی انسان شریک ہے، نہ کوئی جن شریک ہے، اور نہ کوئی فرشتہ شریک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ احد، یہ مطلب ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یعنی اپنی صفات کے لحاظ سے، اپنے کمالات کے لحاظ سے، اپنی طاقتوں اور قوتوں کے لحاظ سے، اور اپنی اعلیٰ صفات کے لحاظ سے اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ جو آسمان جس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، آسمان کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور زمین کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا، شریک یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طاقتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، ان کے اندر کسی غیر کو شریک سمجھنا اور اس کے اندر کسی غیر کو شریک بنانا، یہ اللہ رب العزت کی توحید کو نہ ماننا ہے، اور یہ کلمے کے معنی اور مفہوم کو چھوڑنا ہے، اور یہ کلمے کے معنی اور مفہوم کا انکار کرنا ہے، اللہ رب العزت کی توحید کا انکار۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہر صفت کے اندر بڑے عالی شان ہیں، ان کی طاقت ایک ہے، وہ اشارہ کرے تو ساری کی ساری زمین کو اٹھا لیا جائے، اور وہ حکم کرے تو زمین اس طرح حرکت کرنے لگ جائے، اور وہ اشارہ کرے تو یہ سارے کا سارا آسمان زمین کے ساتھ مل جائے۔ ان کو کسی بھی توڑنے کے لیے کسی فوج کی اور طاقت کی قوت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بنانے کے اندر وہ اکیلے ہیں، جب بچھانے کے اندر وہ اکیلے ہیں، اس کے بعد جو چیزیں ہیں ان کے اندر بھی وہ اکیلے ہیں، اور وہ طاقتوں والے اور قوتوں والے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں۔ اللہ پاکستان کے ہر جنگل میں جو درخت لگے ہوئے ہیں، درخت اور بوٹے لگے ہوئے، ہر ٹہنی اور شاخ کو جاننے والے، ہر درخت اور پتے کا علم رکھنے والے، پاکستان نہیں، ہندوستان نہیں، بنگلہ دیش نہیں، اور سری لنکا اور افغانستان اور ایران نہیں،
پوری دنیا کے اندر زمین پہ جہاں پر بھی کوئی درخت ہے، اس کی کوئی ٹہنی اور شاخ ہے، اس کی زمین کے اندر کوئی جڑ ہے، اور اس کا آسمان کے اوپر کوئی پتا اور بلندیوں کے اوپر کوئی پتا ہے، اللہ اپنے علم کے لحاظ سے ہر درخت کو، اللہ اپنے علم کے لحاظ سے ہر شاخ اور ٹہنی کو، اللہ اپنے علم کے لحاظ سے ہر پتے کو، کوئی پتا ہوا کے ساتھ گرے یا اس کو گرایا جائے، کوئی درخت آندھی کے ساتھ گرے یا اس کو گرایا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے اس طرح کامل ہیں۔ زمین کے اوپر بسنے والی ساری کی ساری مخلوق، ان میں انسان بھی آتے ہیں، ان میں درندے بھی آتے ہیں، ان میں چرندے بھی آتے ہیں، اور ان میں پرندے بھی آتے ہیں، اور پھر ان میں جنات بھی آتے ہیں، ان میں حضرات ملائکہ بھی آتے ہیں۔ ہر ایک فرد کے بارے میں تفصیلی طور پر اللہ رب العزت کی ذات، ان کا سارے کا سارا ان کو خبر ہے اور ان کے علم کے اندر ہے۔ ان کے ہاں کوئی چیز بھولنے والی نہیں ہے، اور اس کو کسی ریکارڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بنانے والے بھی ہیں اور وہ جاننے والے بھی ہیں، اور وہ طاقتیں اور قدرتیں اور اختیارات کو رکھنے والے بھی ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی ان شانوں کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے اندر اللہ رب العزت کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ میں اس کی زیادہ تفصیل آپ سے عرض نہیں کرتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے جہاں بجا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ سورۃ واقعہ ہے، 27ویں پارے کی سورت ہے، اور اس کا دوسرا رکوع اور اس کی آخری آیات مبارکہ ہے جس کی تلاوت اور ترجمہ ہوا۔ آپ ذرا ترجمے میں غور کریں، آپ کو پتہ چلے گا اللہ کی طاقتیں کیا ہیں، اور جب یہ پتہ چلے گا وہ طاقتوں والے ہیں، اور پھر جب ہمارا ایمان ہے ہمارا ان طاقتوں والوں کے ساتھ تعلق ہے۔ جب کسی طاقت والے کے ساتھ کسی کا تعلق ہو، پھر مایوسی کیوں، پھر ناامیدی کیوں، اور پھر دل شکستگی کیوں؟ یہی سمجھ لینا چاہیے میرا بڑی طاقت والی ذات کے ساتھ تعلق ہے، ان کی حکمت ہے، ان کے علم کے اندر ہوں میرے حالات، وہ جاننے والے ہیں میری ہر تکلیف، اور ان کے سامنے ہے میری ہر فریاد، اور میری پریشانیوں کو بھی وہ جانتے ہیں، میرے معاملات کو بھی ان کے سامنے ہیں۔ اے میرے بندے، ان کا کہنا ہے آنا میرے پاس کوئی درخواست تو پیش کر، تیری درخواست کو پورا کیا جائے گا اور تیری درخواست کو سنا جائے گا۔ جب ان تصورات کے ساتھ ان کی طرف تم آؤ گے تو چلتے ہوئے آؤ گے، وہ اپنی مہربانی اور رحمتوں کے ساتھ تمہاری طرف بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ تم ایک بالش چلو گے، ایک ہاتھ چلو گے، وہ 2 ہاتھ کے پھلاؤ کے برابر اپنی رحمتیں لے کر اور اپنی مہربانی لے کر تمہاری طرف آئیں گے۔ یہ ٹوٹا ہوا، یہ شکستہ حال، یہ مسکین، یہ دنیا کے لوگوں سے نا امید، یہ ہمارے در میں آیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر مشکل کو دور کرنے والے، ہر پریشانی کو حل کرنے والے، ہر ایک کو رزق دینے والے، وہ اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہو یا انسان کے علاوہ ہو، ذرا ان کی صفات کا تذکرہ سنیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورۃ واقعہ کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، فرمایا کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، لوگوں ہم نے تمہیں بنایا ہے، ذرا غور کرو، تمہارا سب سے پہلا جو باپ ہے انسانیت کا، جو سب سے پہلے انسان ہیں، ان کو مٹی سے بنایا اور حضرات ملائکہ سے کہا ان کو سجدہ کرو۔ اور پھر آگے قرآن کہتا ہے افرأیتم ما تمنون، لوگوں دیکھو تو صحیح وہ پانی جس کو تم ڈالتے اور تم ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کو اولاد بنانے والے پانی کے قطرے کو، ایک خوبصورت بیٹا پانی کا وہ قطرہ، اس کو ایک محفوظ جگہ پر ایک خاص وقت کے لیے رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کو خون کی شکل دے دی جاتی ہے،
اور پھر خون جمے ہوئے کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور پھر ان کے اندر ہڈیاں پیدا کی جاتی ہیں، اور پھر ان ہڈیوں کو گوشت کا لباس دے دیا جاتا ہے، اور پھر ہمارا حکم آتا ہے کہ ان کے اندر روح کو پھونک دیا جائے۔ اے انسان ذرا تو غور تو کر، افرأیتم ما تمنون، جو پانی تم پھینکتے ہو ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ صحت مند مرد ہے، صحت مند عورت ہے، ان کے لیے اولاد کے مسئلے کے اندر طبی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جب ان کا حکم نہیں ہے اور ان کا فیصلہ نہیں ہے، ساری دوائیں بیکار ہیں، سارے علاج فائدہ نہیں دیتے ہیں، انسان کو یہ نعمت نہیں ملتی ہے اور وہ اس سے محروم رہتا ہے۔ جن کو آپ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے آتے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، ذرا غور کرو، تم جو ہے ان کو پیدا کرنے والے ہو یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ آگے قرآن مجید یہ ارشاد فرماتا ہے نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ان کے لیے پھر موت کو مقدر کر دیا۔ کوئی ماں کے پیٹ کے اندر ہے، بچے والدین خوشیاں مناتے ہیں اور ان کے لیے خوشی کی انتہا نہیں رہتی، جب ان کا حکم نہیں ہے تو 1 ماہ کے بعد، 4 ماہ کے بعد، اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ والدین اب اس انتظار کے اندر ہیں کہ صبح ہمیں خوشخبری ملے یا شام، ان کا حکم آ جاتا ہے تو پھر تمہیں وہ نہیں ملتا۔ نحن قدرنا بینہم الموت، ہم نے ان کے لیے موت کو مقدر کر دیا۔ وما نحن بمسبوقین، ہم اس سے کوئی عاجز نہیں کہ ہم کسی کو پیدا کرنا چاہیں تو ہمیں کسی کی ضرورت ہو، کسی کو ہم دنیا سے اٹھانا چاہیں تو کوئی اس کے اندر رکاوٹ ہو، تو کہا وما نحن بمسبوقین الا ان نبدل امثالکم، ہمیں یہ بھی طاقت ہے ہم تم جیسے اور لے آئیں، ننشئکم فی ما لا تعلمون، اور پھر اس کے بعد ہم تمہیں اس طرح بنا دیں جن کے بارے میں تمہیں خبر نہیں ہے، تمہاری شکلوں کو بدل دیا جائے اور شکلوں میں کر دیا جائے، تمہیں مٹی کے اندر ملا دیا جائے جن کے بارے میں تم جانتے نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، غور کرو، ہم نے پہلی دفعہ تمہیں بلایا تھا، پانی کی بوند تھے، خوبصورت بچہ پیدا ہو گیا، اس پر خوشیوں کا اظہار ہے، اللہ نے ہمیں بیٹا دیا اور بیٹی دی ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو کہا اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے، اسی اللہ نے ہمیں بیٹی دی ہے، ہم اس کا نام رکھتے ہیں اللہ دیتا، اللہ نے دیا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، عبد الرحیم، رحیم کا بندہ، اس لیے کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو فرمایا قرآن نے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے ان کو پہلی دفعہ بنایا ہے، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر تمہیں کیوں نصیحت نہیں آتی ہے؟ بنانے والے ہم ہیں اور اولاد دینے والے ہم ہیں، ہمیں بھول جاتے ہو۔ افرأیتم ما تحرثون، غور کرو، جو کاشتکاری اور کھیت تم اگاتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ہم اگانے والے ہیں یا تم ہو اس کو اگانے والے؟ اگر قرآن کہتا ہے لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دیں، فظلتم تفکہون، تو پھر باتیں کرنے لگو اور کہو انا لمغرمون، ہم مقروض ہو گئے، خرچ کیا ہوا وہ ہمارے ہاتھ نہیں آیا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم ہو گئے۔ پیدا کرنے والا بھی وہ ہے اور رزق دینے والا بھی وہ ہے۔ آگے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، ذرا غور کرو یہ پانی جن کو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بادلیوں سے کس نے اتارا ہے؟
کس کی طاقت ہے بادلی کو کہے کہ برسو وہ برسنے لگ جائے، اور اس کو کہے کہ رک جاؤ تو وہ رک جائے؟ ان بادلوں سے، پانی کو برسنے والی بادلوں سے، بادلیوں سے کس نے پانی کو نازل کیا ہے؟ کیا تم نازل کرنے والے ہو؟ لو نشاء لجعلناہ، لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس کو کھارا بنا دیں، کڑوا بنا دیں۔ فلولا تشکرون، تم کیوں نہیں شکر ادا، تشکرون، تم کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ یہ اللہ کی نعمت میٹھا پانی، ان سے پوچھو جو لوگ اس سے محروم ہیں، جن کے ہاں میٹھا پانی موجود نہیں ہے۔ افرأیتم الماء، افرأیتم النار التي تورون، وہ آگ جس کو تم جلاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، ان درختوں کو جس سے تم آگ لیتے ہو، تم نے ان کو بنایا ہے یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں؟ اور پھر قرآن کا فرمان ہے نحن جعلناها تذکرہ، یہ باتیں ہم نے ان کو نصیحت بنایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ متاع للمقوین، اور یہ مسافروں کے لیے نفع ہے، آگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فسبح بسم ربک العظیم، پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی جو بہت بڑی ذات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، ہلاک کرنے والی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اللہ اتنی صفات والے، پیدا کرنے والے، اولاد دینے والے، زمین سے پیدا کرنے والے، آسمان سے برسانے والے، درختوں کو اگانے والے جس سے آگ جلائی جاتی ہے، یہ ساری طاقتیں اور قدرتیں اللہ کے پاس ہیں۔ ساری مشکلوں کو حل کرنے والی وہ ذات ہے۔ صرف اللہ رب العزت کی کام میں تنگی، کہیں پریشانی آ جاؤ اس کے پاس، جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نے کہنا ہے، اسباب بھی ہو جائیں گے اور سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ صورت واقعہ ہے، 27ویں پارے کی صورت مبارکہ ہے، اس کی تلاوت کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے قرآن کو اس طرح سیکھنا ہے جس طرح کہ نازل ہوا، عبداللہ بن مسعود سے قرآن کو سیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ان کو کہا جاتا ہے صاحب نعلین، صاحب مسواک، صاحب وسادہ، کہ یہ آپ کا جوتا اٹھاتے جہاں ضرورت پیش آتی، آپ کے لیے وضو کا انتظام کرتے جہاں ضرورت پیش آتی، جہاں آپ نے آرام کرنا ہوتا آپ کے لیے تکیے کا انتظام کرتے۔ آپ کا اتنا آنا جانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں۔ حضرات صحابہ کہتے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کے کوئی فرد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی ان کی تیمارداری کے لیے آئے اور پوچھا کہ ماں تشتکی، حضرت کیا تکلیف ہے، کس چیز سے آپ کو؟ کہا ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کی تکلیف ہے۔ آپ نے پوچھا کہ ماں تشتہی، کیا چاہتے ہیں؟ تو کہا رحمت ربی، میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی طبیب کا انتظام کر دیا جائے بیماری میں۔ انہوں نے کہا کہ مرضنی طبیبی، طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا، یعنی اللہ رب العزت کی ذات۔ کہا کہ آپ کی بیٹی ہیں، بیٹا کوئی نہیں، کوئی وظیفہ بیت المال سے مقرر کر دیا جائے۔ کہنے لگے لا حاجت لی فیہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، آپ نے فرمایا جو رات کو سورت واقعہ کی تلاوت کو معمول بنا لے گا، اللہ کی ذات اس کو فاقے کے اندر مبتلا نہیں کریں گے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورت واقعہ یاد کرائی ہے، ان کے لیے فاقہ نہیں آئے گا، اس لیے مجھے اس کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی یہ بڑی پیاری صورت واقعہ ہے، اس کی روزانہ کہو انشاءاللہ تعالی، اس کی روزانہ ہم تلاوت کریں گے، مغرب کے بعد کر لے، عشاء کے بعد کر لے، کہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور بہت آسان طریقہ ہے، کیا؟ 2 آیتیں، 2 لائنیں یاد کر لیں اس کو۔ پھر یہاں آپ مسجد میں نماز، جہاں بھی مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، آپ اپنے گھر اور دفتر میں بعد میں پہنچیں گے اور انشاءاللہ تعالی سورت واقعہ کی تلاوت مکمل ہو جائے گی۔ پریشان حال لوگ
اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے، رزق وافر کا انتظام فرمائے، بیماریوں کو دور کر دے، اور فوت شدگان ہمارے عزیز و اقربا کی اللہ مغفرت فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما دے۔